السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 24 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ بات چل رہی ہے بنی اسرائیل سے متعلق۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کے ان کو مصر سے نکال کے لے گئے تھے، ان کو تربیت دے رہے تھے۔ اب جب وہ فلسطین کے قریب پہنچے ہیں تو اب ان کو بتایا گیا کہ تم نے اس ارض مقدس میں داخل ہونا ہے، اور یہ جو ارض مقدس ہے اللہ نے لکھ دی ہے تمہارے لیے کہ تم اس کو فتح کر سکتے ہو۔ آگے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس میں تو بڑی زبردست قوم ہے، ہم اس سے کیسے جنگ لڑیں گے؟ تو ان کے لشکر میں سے 2 آدمی تھے، 2 مرد، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، تم عزم و ہمت سے کام لو، ڈرو نہیں، تم دروازے کے اوپر یک بارگی حملہ کرو، تم اندر داخل ہو جاؤ، تم غالب ہو جاؤ گے، ڈرنا چھوڑو۔ اب اس کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا، قرآن کریم اس آیت کے اندر یہ بتا رہا ہے۔ اگین بتا رہا ہوں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ قرآن کریم وہ مائنڈ سیٹ بتاتا ہے، وہ کون لوگ تھے، ان کے نام کیا تھے، وہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ ہے قرآن کا انداز اسلوب۔ تو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 24 سورہ المائدہ۔ الفاظ ہیں قالو، انہوں نے یعنی قوم کے لوگوں نے کہا۔ کیا کہا؟ کس کو کہا؟ کہہ یہ رہا ہے کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، موسیٰ سے کہا، اے موسیٰ۔ اب موسیٰ سے مخاطب ہو کر جو کچھ انہوں نے کہا قرآن کریم اس کو بیان کر رہا ہے۔ کہہ یہ رہا ہے اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا، بلا شبہ ہم کبھی بھی اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، یعنی یہ جو ارض فلسطین ہے ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، وہاں پر تو بڑی زورآور قوم ہے، ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، تو اس لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ اور کب تک داخل نہیں ہوں گے؟ اگلے الفاظ ہیں ما داموا فیہا، جب تک وہ زورآور قوم کے لوگ اس میں موجود ہیں تو ہم اس میں داخل نہیں ہوتے۔ حالانکہ وہ جو 2 مرد ہیں ان کو سمجھا رہے تھے کہ تم عزم و ہمت سے کام لو، لیکن یہ اپنی اسی بزدلی کے اوپر، اسی سستی کے اوپر مصر تھے کہ نہیں، ہم نے نہیں داخل ہونا، ہم تو بس ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو بڑی زورآور قوم کے لوگ موجود ہیں، ہم نہیں داخل ہوتے۔ اب اس کے بعد انہوں نے موسیٰ سے کیا کہا، یہ الفاظ غور سے سنیں گا، ان کا مائنڈ سیٹ، ان کا ایٹیٹیوڈ ذرا دیکھیے۔ انہوں نے کہا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، لہٰذا جا، فَاذْهَبْ یہ ذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، جا، انت وربک، تو اور تیرا رب، جا، یعنی ہم میدان جنگ میں ان سے نہیں لڑتے، تو اور تیرا رب جا، وہ ان سے لڑے، ہم نہیں لڑتے۔ اندازہ لگا رہے ہیں کہ جو اللہ کے نبی ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے کیا کچھ کر رہے تھے، اور وہ آگے سے کیا جواب دے رہے تھے کہ تو جا اور تیرا رب جائے، وہ ان سے جنگ لڑے، ہم نہیں جنگ لڑتے ان سے، ہم تو بالکل داخل نہیں ہوں گے فلسطین ارض مقدس میں، وہ تو بہت طاقتور لوگ ہیں، زورآور لوگ ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ چیز انہوں نے کہی کہ لہٰذا تو جا اور تیرا رب جائے، ہم میدان جنگ میں ان سے نہیں لڑ سکتے۔ اور اگلے الفاظ ہیں فقاتلا، چنانچہ تو اور تیرا رب دونوں ہی لڑو،
ہم نہیں لڑیں گے۔ دیکھ لیے کہ کس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ تھا۔ چنانچہ تو اور تیرا رب دونوں ہی لڑو۔ اور آیت کے آخر میں ہے، انہوں نے کہا انا ہاہنا قاعدون، یقیناً ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تو اور تیرا رب جاؤ ان سے لڑو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں، ہم اس شہر میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ جواب دے رہے تھے، اس طرح سے آگے وہ باتیں کر رہے تھے۔ اسی چیز کو قرآن نے ایک دوسری جگہ پر کہا ہے کہ وہ اذیت دیتے تھے۔ یہ تھی اذیت جس کو وہ روایات میں بنایا گیا کہ وہ یعنی جو کتب روایات ہیں اس کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ ان کو اذیت دیتے تھے، اور آگے وہ پتھر والا واقعہ ہے کہ پتھر کپڑے لے کے چل پڑا، پیچھے موسیٰ تھے وہ برہنہ معاذ اللہ، اور آگے وہ پتھر تھا۔ یہ اس طرح کے واقعات بنائے۔ اب قرآن پوری ڈیٹیل دے رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس کس طرح سے وہ اذیت دے رہے تھے، اور انہوں نے اس کے مقابلے میں وہ پتھر والی روایات، اس طرح کی روایات وضع کر دی، اور اس میں رسول کو بھی، اللہ کے نبی موسیٰ کو بھی برہنہ دکھا دیا، اور پھر یہ بھی کہ پتھر جو بے جان وہ ان کے کپڑے لے کے آگے بھاگ رہا تھا، اور یہ اپنے کپڑے لینے کے لیے پتھر کو کہہ رہے تھے کہ پتھر میرے کپڑے دے دے، پتھر میرے کپڑے دے دے۔ یعنی یہ وہ واقعات، اس طرح یہ تفسیر ہو رہی ہے قرآن کی، یہ صحیح بخاری کے اندر قرآن کی یہ تفسیر ہو رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس طرح سے وہ اذیت دے رہے تھے۔ تو خیر ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے، صرف تھوڑا سا میں نے آپ کو اشارہ کیا ہے، بتایا ہے کہ جن کو ہم یہ جو ریلیجس تفاسیر جن کے اوپر ہم اعتماد کیے بیٹھے ہیں ان کی یہ پوزیشن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ وہ کس کس طرح کی اذیتیں دیتے تھے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔